وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مختلف بہن بھائیوں کے 3 سوال مجھ تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی شخص کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے آپ بددعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب نہ کرے؟ ایک اور دوسرا، کچھ بہن بھائیوں نے اولاد کے متعلق وظیفہ پوچھا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، آپ کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اولاد نصیب فرمائے۔ اور تیسرا یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک کتنے دنوں کے اندر ختم کرنا چاہیے۔ یہ 3 سوال ہیں۔ ان 3 سوالوں کے جواب میں آپ کو مختصراً دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آتا ہوں قرآن پاک کے اوپر۔ جس وقت ہم نے درس قرآن شروع کیا تھا تو ہماری جو پہلی مجلس تھی، اس مجلس کے اندر میں نے آپ سب دوستوں کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر چند حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق ہے اس کے اوپر ایمان لانا، اور دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور تلاوت کا معنی پڑھنا بھی ہے، اور تلاوت کا معنی ہے پیروی کرنا۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، پیچھے چلنا، پیروی کرنا، یعنی قرآنی احکام کی پیروی کرنا۔ تو دوسرا حق قرآن پاک کا آپ کے اوپر کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا۔ اور تیسرا حق پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت کے بعد پھر اس کے احکام کو سمجھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور ان احکام کو نافذ کرنا، معاشرے کے اندر اسلامی حکومت قائم کرنا، قرآن کی حکومت قائم کرنا۔ یہ مختصراً میں نے حقوق اس نشست کے اندر آپ کو بتائے تھے۔ تو قرآن پاک کے ایمان لانے کے بعد حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ وہ جس وقت فضائل قرآن کے اوپر ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کچھ روایات فضائل قرآن کے اوپر میں آپ کو سناؤں گا۔ بہرحال ہزار مصیبتوں سے انسان بچا رہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب کرتے ہیں، اس بندے کا حافظہ قوی رہتا ہے، ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بندے کی جو زبان ہوتی ہے ذکر الہیہ سے تر رہتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ دعا کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو تلاوت کے اندر جو مشغول ہوتا ہے اور وہ دعا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا والے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک نصاب مقرر کریں، اس کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ۔ پہلے تلاوت آپ اس کی کریں، پھر اس کا آپ ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، قرآن پاک کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، قرآن پاک ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ مختلف احادیث پاک میں نے اس باب کے اندر دیکھی ہیں، میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کم سے کم آپ اس طرح کریں کہ 3 دن گزر جائیں ایک ختم کے اوپر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں ختم کیے تو گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کے اندر محدثین کی طویل گفتگو ہے۔ بہرحال امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور مختلف لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے سے گزرے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ رکاب کے اوپر ایک پاؤں رکھتے تھے اور دوسرے پاؤں دوسری رکاب کے اندر رکھتے تھے، تو اتنی دیر میں زبور تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا قول امام سیوطی صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی لکھا ہے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی موجود ہے کہ ایک رات کے اندر آپ نے، ایک رکعت کے اندر آپ نے پورے قرآن کو ختم کیا ہے۔ اسی طریقے سے باقی دیگر علماء صوفیاء بھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ایک رات کے اندر ختم کرنا، اسی طریقے سے ایک رکعت کے اندر ختم کرنا، 2 رکعتوں کے اندر ختم کرنا، اسی طریقے سے دن کے اندر 2 قرآن ختم کرنا، یہ بھی منقول ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہ بہت نیک، پاک اور مقبول لوگوں کا حصہ ہے۔ اگر آج بھی اس صحت والے لوگ، اس ارادے والے لوگ، اس ہمت والے لوگ، اس مقام والے لوگ موجود ہوں اور وہ کہیں کہ ہم نے اس طرح کی ہے تو یہ بات تسلیم کی جا سکتی۔ بہرحال ہم عامی لوگ ہیں
تو اگر بہت زیادہ کسی کو تلاوت کا شوق ہو نا تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے کہ 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کرے، یا قرآن پاک جس طرح 7 منزلیں 7 منزلوں کے اندر ان کو تقسیم کر دے، روزانہ ایک منزل پڑھے تو اس طریقے سے 7 منزلیں جو ہوتی ہیں تو 7 دنوں کے اندر قرآن پاک اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں کہ 40 دن تک آپ جائیں، یعنی 40 دن کے اندر ایک بحیثیت مسلمان ہمارا ختم ایک قرآن پاک کا مکمل ہونا چاہیے۔ یعنی تلاوت جس کو کہتے ہیں نا، آپ ترجمے کے لیے جتنی دیر لگائیں، سال کے اندر اللہ کرے ایک پارہ آپ سمجھے، کوئی بات بھی نہیں۔ ایک صحابی رسول غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی دوسرے تھے، میرے اب نام ذہن کے اندر نہیں ہے، 12 سال کے اندر آپ نے صرف اور صرف سورہ بقرہ شریف کی تلاوت مکمل کی ہے۔ تلاوت سے کیا یعنی اس کی تفسیر آپ نے مکمل کی ہے 12 سال کے اندر۔ یہاں پر تو 5 یا 7 سال لگاتے ہیں اور ڈگری لے کر اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 12 سال کے اندر صرف سورۃ البقرہ کی آپ نے تلاوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکمل کی۔ تو میں پھر واپس جاتا ہوں، آپ کو اصل بات جو ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھیں کہ 3 دن کے اندر آپ کم سے زیادہ آپ ختم کریں، اور کم از کم ہر مسلمان یہ ضرور کرے کہ 40 دنوں کے اندر ایک ختم اس کا قرآن پاک کا مکمل ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، رمضان شریف قریب آتا ہے تو زور دیتے ہیں، صبح بھی شام بھی، کوئی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، بس لگاتار وہ مشین کی طرح ہم چلتے رہتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ پاک نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو حکم دیے، تو ایک دم مشین لگا دینا اور رمضان مبارک کے اندر 2 3 ختم کرنا، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ روزانہ جو بہتر وقت ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بہتر وقت ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، اس وقت ذہن کے اندر بھی بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے دماغ آرام کر چکا ہوتا ہے، دن بھر کی جتنی مصروفیات ہوتی ہیں وہ ساری اڑ چکی ہوتی ہیں، جو کچھ خیالات ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اب فریش ہوتا ہے، ذہن ایکٹیو ہوتا ہے، تو ذہن کے اندر وہ بیٹھ بھی جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کرنا چاہیے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور 40 دنوں کے اندر کم سے کم آپ ایک قرآن پاک ختم کریں۔ یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ اب جو لوگ پوچھتے ہیں اولاد کے لیے، ان کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ اولاد کی تمنا بے شک کریں۔ رب حب لی غلاما زکیہ، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، مقبول بندے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ اولاد کی تمنا رکھنا، اولاد کی دعا کرنا، یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، انسانی فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو حکم بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سیرت مبارکہ یا دیگر انبیاء کے جو اخلاق ہے، اخلاق الصالحین اگر آپ نے پڑھے ہوں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے اولاد کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ اولاد کے لیے آپ دعا کریں، اولاد کی تمنا کریں، کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیا کریں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم، نہ آپ کو یہ معلوم ہے، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اولاد کے اندر خیریت ہے یا اولاد نہ ہو تب خیریت ہے۔ دیکھیں نا، ایک بیٹا ہو آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے، یا بیٹی ہو، آپ مانتے رہیں مجھے یا اللہ اولاد دے اولاد دے، اب وہ پیدا ہو گئی تو اس نے آپ کو بدنام کیا ہے، معاشرے کے اندر اس کا کردار برا تھا، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آپ کے لیے نقصان اور خسران کا باعث ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان اور خسران کا باعث ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آنے والی جو اولاد ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے لیے خیریت ہے یا نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کریں، اور اپنے جسم کے اندر آپ میڈیکلی آپ کی کوئی خرابی ہے، مثال کے طور پر خاتون کے جسم کے اندر کوئی خرابی ہے، مرد کے جسم کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کا علاج کرائیں، یعنی اپنی طرف سے جو اللہ پاک نے اسباب مقرر کیے وہ آپ اختیار ضرور کریں، لیکن پاگلوں کی طرح صبح اٹھیں تو کسی مزار کے اوپر، شام کو کسی ڈاکٹر کے پاس، پھر دوپہر کو کسی حکیم کے پاس، اور بندہ دوڑتا ہی رہے اور بندہ بالکل کھپا ہی دے ساری صلاحیتیں اس راہ کے اندر، اور بالکل دوسرے کاموں سے ہی بندہ نکل جائے اور اس کو بندہ اپنی ٹینشن بنا لے اور پریشانی کا باعث بنا لے، اور دنیا کے سارے جو کچھ اللہ نے نعمتیں عطا کی ان کی ناشکری کرنا شروع کر دے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، بعض لوگوں کو اولاد اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، لیکن دیکھیں ان کی زندگی خوبصورت ہے، خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری ہے، آخرت کا ان کا سفر بھی خوبصورت ہوا ہے۔ اور کئی لوگ ہیں ان کو بیٹے اللہ نے عطا کیے ہیں، بیٹیاں عطا کی ہیں، پوری زندگی ان کی پرورش کے اندر انہوں نے کھپا دی، باقی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس مقصد کو ہی بھول گئے۔
میری بات آپ سمجھ؟ لہٰذا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، لیکن اس معاملے کو اپنے سر کے اوپر سوار نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی کو میرے 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے تو کیا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی عمر میں ان کو اولادیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے اب میری اپنی جو عمر ہے 30-31 سال، اس زندگی کے اندر میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے 10-15 سال بعد بھی ہمارے دوست احباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے عطا فرما دے، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرما دے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دونوں عطا فرما دوں، یعنی بیٹے بھی عطا فرما دوں، بیٹیاں بھی عطا فرما دوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہوں تو بانچ رکھ دوں کسی عورت کو، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اس کے اندر انسان کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا اور دوا یہ ضرور کریں، لیکن اس کو اپنی زندگی کی پریشانی اور اپنی زندگی کا مسئلہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح کریں نا کہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آپ پڑھتے رہا کریں، دن کے وقت رات کے وقت، سوتے اٹھتے بیٹھتے، میاں بیوی دونوں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ پڑھتے رہا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ اور رب حب لی غلاما زکیہ، یہ بھی پڑھتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ اور سورہ نجم کی آیت نمبر 45 سے اور آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 47، یہ جس وقت آپ ملاقات کرتے ہیں میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے، تو اس سے پہلے اس کی تلاوت کر لیا کریں۔ اور میں آپ کو پھر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسجد کے اندر اتنی زیادہ کھلی بات میں نہیں کر سکتا، شکایتیں مجھے ملتی رہتی ہیں۔ یہ بیوی کے ساتھ جو ہم بستری ہوتی ہے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ دعا ہوتی ہے، ملاقات سے پہلے وہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، اندھیرا کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی وہ جو خاص معاملات ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھنا ہوتا، دنیا کی فضول قسم کی گفتگو نہیں کرنی ہوتی، اس کا پھر اولاد کے اوپر گندا اثر پڑتا ہے، نابینا پیدا ہوتے ہیں، اندھے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا حدیث پاک کی شرح کے اندر کہ اندھے سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا معاملہ ہی اس کے ساتھ کر دے، یعنی آخرت کے اندر اس کو اندھا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان ہی نہ نصیب کرے اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو فضول قسم کی گفتگو نہ کیا کریں، بالکل خاموشی کے ساتھ جس طرح حکم ہے بس آپ اسی طریقے سے آپ بیوی کے ساتھ مصروف ہوں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعنی ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، فضول قسم کی گفتگو بالکل نہ کیا کریں۔ اور یہ آیت نمبر 45 سے اور آیت نمبر 46 سے اور آیت نمبر 47 سے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، یہ 3 آیات بینات ہیں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، یہ 3 آیات بینات ہیں۔ یہ بیوی اور میاں آپس میں جس وقت ملاقات کریں تو اس ملاقات سے پہلے یہ 3 آیات بینات پڑھ لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کریں۔ اور یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھتے رہا کریں، رب حب لی غلاما زکیہ، یہ پڑھتے رہا کریں۔ اور بس زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل جا کر وہ کیا کہتے ہیں کہ مختلف آستانوں کے اوپر جا کر ماتھے ٹیکنا شروع کر دیں اور عاملوں کے ہتھے چڑھ جائیں اور کیا کچھ الٹے سیدھے کام کرتے رہا کر۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی پتہ نہیں یہ اولاد جنت لے کر نہیں جائے گی، اگر لائق نکل آئیں، اچھے نکل آئیں تو جامع سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بہت بڑا وہ نیکیوں کا ایک بندہ ڈھیر دیکھے گا، بہت بڑا وہ تا حد نگاہ بہت بڑا ڈھیر ہوگا، تو پوچھے گا یا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ فرما لے استغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا۔ تو اولاد بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو کس لیے مانگتا ہے؟ کہ دنیا کے اندر میرا سہارا بنے، دنیا کے اندر میری جو معیشت ہے اس کے اندر میرا ہاتھ بٹائے، پھر جب میں مر جاؤں میرے لیے نیک دعا کرے، یعنی میری بخشش کے لیے دعا کرے۔ اور اولاد نکل آئے قاتل، زانی، شرابی، کبابی، کئی والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے نشے کے اوپر لگتا ہے، ساری زندگی بدنامی اس کے پیچھے ہی دوڑتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کو فون آتا ہے او فلاں سڑک کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جا کر ان کو اٹھا لیں، فلاں جگہ بیٹھے ہوئے اس کو اٹھا لیں۔ تو کیا معلوم ہے ہمیں کس چیز کے اندر خیریت ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ پاک پروردگار ستھرا بیٹا عطا فرما،
اور اللہ پاک تو جس طرح راضی ہم تیری رضا کے اندر راضی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ خیریت ہے یا نہیں، یا اللہ تو جس طرح راضی، اگر عطا کرے تو خیریت والا، صحت والا، ایمان والا، عافیت والا، وہ کیا کرتے ہیں لائق صالح، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس صالحیت میں سے کامل حصہ عطا فرمائے، ایسا بیٹا یا اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے، ایسی اولاد عطا فرما، بیٹا ہو یا بیٹی، ٹھیک ہے۔ رب حبلی غلامن زکیہ، یہ دو ہو گئے۔ اب تیسرا آخری جو سوال ہے تیسرا وہ یہ کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کسی شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو ایمان، بد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب نہ کرے۔ اس کے لیے میں یہ دیکھیں میرے پاس سامنے قرآن مجید ہے، اور یہ آیت نمبر ہے سورہ یونس کی غالباً 28، ہاں بالکل 28 آیت نمبر ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اے پاک پروردگار، موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ اے پاک پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، سرداروں کو آرائش عطا فرمائی، دنیاوی مال عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اور پاک پروردگار اس مال کا وہ استعمال کیا کرتے ہیں کہ وہ اس مال سے کیا کرتے ہیں کہ تیرے راستے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے پاک پروردگار ان کے اموال کو تباہ و برباد کر دے۔ وشدد علی قلوبہم، اور اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا، یہ ایمان نہ لا سکیں، حتی یروا العذاب العلیم، اور پاک پروردگار یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیا کہا کہ یا اللہ یہ موسیٰ ہیں، یہ فرعون ہے اور اس کے ساتھی، ان کو تو نے مال عطا کیے، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اس مال کے ذریعے سے لوگوں کو تیری راہ سے بہکاتے ہیں، ٹھیک ہے، تیری راہ سے دور کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ مال کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے انسان کو دور کر دے، یا ان مال کے ذریعے سے بندہ دوسرے لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کرے، تو ایسا مال کیا ہے؟ لوگوں کے لیے عذاب ہے، اور ایسا مال لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے اندر بوجھ ہوگا۔ اور مال اللہ تعالیٰ ایسا عطا کرے کہ جس سے انسان خود دوسروں کو ہدایت، جس مال کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ملے، سیدھا راستہ ملے، لوگوں کو روزگار ملے، معیشت ملے، مخلوق خدا کو آسانی ہو، تو وہ مال کیا ہے؟ رحمت ہے، اور وہ مال کیا ہے؟ نور ہے۔ وہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے نا بخاری شریف کے اندر کہ دو ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر رشک اور غبطہ کرنا جائز ہے، ایک علم جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرا مال کہ جو دوسروں کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو ربنا اطمس علی وجوہہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ پاک پروردگار یہ تیرے راستے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، آپ پاک پروردگار تیرے مال سے اس مال کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو ربنا اطمس علی اموالہم، اے پاک پروردگار ان کے مالوں کو تباہ کر دے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے اندر تبلیغ کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بات ان تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں سنتے اور آئے روز ان کی مخالفت اور سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ دعا کی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو دنیا کے اندر یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں تک آپ نے دعوت پہنچائی ہے اور ان لوگوں تک دعوت پہنچ گئی ہے، اور وہ اس کے باوجود، دعوت سننے کے باوجود انہوں نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اور ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور ان کے اموال سے مخلوق خدا گمراہ ہوتے گئے، بددین ہوتے گئے، گمراہ ہوتے گئے، بدعقیدہ ہوتے گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی روح سے کیا کرنا چاہیے؟ بد دعا کرنی چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے ایمان نہ نصیب کرے۔ اب آپ بات سمجھ گئے، لیکن پہلے کیا ہے؟ آپ جس شخص کا جو اعتراض ہو آپ وہ اعتراض دور کریں۔ آپ کے مسلک کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے آپ اس کو پہلے ستھرا کریں، آپ کے مذہب اسلام کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے آپ اس کو ستھرا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی سوال کرے کہ ہاں قرآن کی حقانیت کے اوپر ہمیں دلیل دیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر آئے، انہوں نے یہ پیغام دیا، اس کے اوپر ہمیں دلیل دیں، قرآن کی حقانیت کے اوپر دلیل دیں، خدا تعالیٰ کا وجود ثابت کریں، فرشتوں کے وجود کے اوپر ہمیں دلیل دیں، اسی طریقے سے آخرت کے وجود کے اوپر ہمیں عقلی اور نقلی دلائل دیں، اسی طریقے سے مسلمان حج کرتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں دلائل دیں، قربانیاں کرتے ہو، لاکھوں جانور تم ذبح کرتے ہو، اس کے اوپر کچھ عقلی نقلی ہمیں دلیل دیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کے کچھ فوائد ہمیں بتائیں، اس کے کچھ فضائل ہمیں بتائیں۔ تو ہم کیا کریں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ہم بد دعائیں شروع کر دیں؟ اس طرح نہیں ہوتا۔
پہلے اس طرح کریں کہ آنے والا جو شخص ہے آپ کے پاس سوال لے کر آئے اس کا ذہن کلیئر کریں۔ تو جب آپ عقلی اور نقلی دلائل دے چکے ہیں وما علینا الا البلاغ، آپ اپنا جو آپ کا فرض منصبی تھا اس فرض منصبی کو آپ ادا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، پیغام ان تک پہنچ گیا ہے، دلائل میں نے ان کے اوپر واضح کر دیے ہیں، فبہت الذی کفر، اب وہ بالکل کس طرح ہو گئے ہیں کہ بالکل فبہت الذی کفر، ان کی یہ کیفیت اب ہو گئی ہے۔ تو اب پیغام پہنچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، عقلی نقلی دلائل ان کے اوپر واضح ہو چکے ہیں، پھر بھی وہ مخالفت کرتے ہیں اور اپنا مال آپ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی یعنی دین کے خلاف خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کرنی چاہیے۔ اور سوائے چند کو چھوڑ کر میں کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کی نہیں ہے، بہرحال اگر یہ پاکستانی جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے بھی اگر کوئی اس قسم کی دعا کرے کہ ان کے خدا مرتے ہوئے ایمان نہ دے تو کوئی بات بھی نہیں، بد دعا کی جا سکتی ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھے نا آج 1947 سے 2022 تک، مارچ 2022 تک، آج 16 تاریخ ہے مارچ کی 2022 تک، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ محاذ ہی بنائے ہیں، دشمن کے اہلکار کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے، اسلام کے خلاف انہوں نے محاذ بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ پردیسی ہے، اس کو نافذ کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی ہے، نفاذ اسلام کے راستے کے اندر ان لوگوں نے روڑے اٹکائے ہیں، تو یہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، یہ بھی ہمارے ملک پاکستان کی دشمن ہے، اور یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ لہذا کوئی شخص ان کے لیے بھی اگر بد دعا کرے کہ خدا ان کو ایمان نہ دے، میں نے کبھی کی نہیں ہے، میں پھر بھی ہدایت کی دعا کرتا ہوتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی تاریخ ہے، ایک لفظ سامنے، کروڑوں اربوں روپے یہ کھا گئے ہیں، دیکھیں اگر ان کے اندر ایمان ہوتا تو ایمان کے مطابق ہی انسان کا عمل بنتا ہے نا، ظاہری سی بات ہے کہ دیکھیں نا ہمارے اندر ایمان موجود ہے تو اس ایمان کے مطابق ہی ہم عمل کریں گے، عقیدہ اندر مضبوط ہو، جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر اسی طرح آپ کے جو وجود ہوتا ہے، آپ کے جو اعضاء ہوتے ہیں یہ اسی طرح پھر حرکت کرتے ہیں جو کچھ اندر ہوتا ہے۔ تو اگر ان لوگوں کا ایمان آخرت کے اوپر ہوتا، جس طرح یہ زبانی کلامی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوتا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو یہ تسلیم کرتے، تو آپ ایمانداری سے بتائیں ان کا یہ عمل ہوتا۔ دیکھیں نا ایک بندہ ہے، میرا صبح امتحان ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے امتحان کے اندر بیٹھنا ہے، فلاں سوال کے جواب دینے، تو میں پوری رات تیاری کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ تو یہی بات ہے نا، جب ان کو اگر یہ معلوم ہے کہ قبر کے اندر بھی 3 سوال ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا جوانی کہاں گزاری، اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اگر ان سوالات کا ان کو ڈر ہوتا تو یہ حالت ہوتی ہے ان کی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے بے عمل لوگ ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں چاہے وہ عوام ہیں، ان تک باتیں پہنچ چکی ہیں، سب کچھ ان تک، اور زبانی کلامی اللہ رسول کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل اندر بالکل جھگڑالو اور سخت قسم کے دل ہیں، اور ان سے کچھ خیریت کی امید بھی نہیں ہے۔ لہذا ان کے لیے بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرتے ہوئے ایمان نہ نصیب کر تو کوئی بات بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پہلے آپ حجت تمام کریں، حجت تمام کرنے کے بعد جس وقت بات پہنچ جائے تو پھر اس وقت آپ کیا کریں کہ اس وقت اپنی آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، بد دعا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے